السلام علیکم جماعت ہشتم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل ہم نے انداز گفتگو کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور آج ہم اس سبق کے اہم نکات کی دہرائی بذریعہ لیکچر میتھڈ کریں گے۔ اپنی کتابیں کھولیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے انداز گفتگو کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انداز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور سلیقہ، اور گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ تو گویا انداز گفتگو کا مطلب ہوا بات کرنے کا طریقہ یا سلیقہ۔ اس کی تمہیدیں ہم نے پڑھا تھا کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان سب سے بڑا فرق زبان کا ہے۔ انسان زبان کو استعمال کر کے اپنا مدعا اور مقصد بیان کر سکتا ہے، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بولنے کی یہ صلاحیت حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بولنے میں کوئی اچھا طریقہ یا سلیقہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مثال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایک عام سی بات ایک انتہائی شیریں اور خوبصورت انداز میں کرتا ہے تو اس کی بات کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دانش مندانہ بات جو نہایت عقل مندی کی ہے اچھے طریقے یا سلیقے سے بیان نہ کی جائے تو اس کا اثر زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہم نے عام زندگی میں دیکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات میں اچھا انداز گفتگو کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اس میں پہلی نصیحت تھی کہ بولتے وقت اپنی آواز کو نیچا رکھنا، کیونکہ بے شک جو سب سے بری آوازوں میں سے ایک آواز گدھے کی ہے کیونکہ وہ اونچی ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد بلا مقصد یا بلا ضرورت اونچی آواز میں بولنا، خاص طور پر لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں کسی پر اپنا روب وغیرہ جمانے کے لیے، تو اس آواز کو، اس اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کئی دفعہ ضرورتاً اونچی آواز میں بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم نے ایک مثال دی تھی استاد کی، کہ استاد کے سامنے کئی دفعہ بہت زیادہ طالب علم ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اونچی آواز میں بولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی آواز سارے طالب علموں تک پہنچ جائے اور سب لوگ جو استاد کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اس لحاظ سے اس آواز کو گدھے کی صورت کی تشبیہ نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ ضرورتاً اونچا بولا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بچی کا سوال بھی تھا کہ اللہ پاک نے اونچی آواز میں کلام پاک میں بولنا منع کیا گیا ہے، تو سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اونچی آواز میں بولنے سے منع کیا گیا تھا تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور ایسا نبی کی حرمت اور نبی کے احترام کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا اہم نقطہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گفتگو فرماتے تھے۔ یقیناً ہمارے لیے سب سے بہترین رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ تو اس میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، یعنی مسلسل بولتے نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، اور اس طرح سے فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ تو یہ انداز ایک استاد کا ہے، ایک معلم کا ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح سے تعلیم فرماتے تھے۔ تو گویا گفتگو کا ایک بہترین انداز جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملا وہ یہ ہے کہ توقف کر کے، رک کے، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ سامنے بیٹھا شخص آپ کی بات کو اچھی طرح سے سن لے۔ اسی سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک جو تھا وہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تو گویا ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گفتگو میں ٹھہراؤ اور شائستگی کی علامت ہے، اور بلا وجہ تیز تیز بولنا وقار کے منافی ہے، اور اونچی آواز میں بولنا بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنا مقصد اور مدعا بیان کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے جو گفتگو یا کلام کیا جائے وہ سامع کی فہم و استعداد سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی اس میں ایسے الفاظ، مشکل الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو سامع کے لیے اجنبی ہوں یا جنہیں وہ جانتا نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو سامع ہے وہ گفتگو کو اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری اہم نقطہ تھا وہ انداز گفتگو اور انسانی شخصیت پر اس کے اثرات تھے۔ اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک اہم پیمانہ ہے، اور گفتگو سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیرپا ہوتا ہے۔ تو گویا اس سے مراد یہ تھی کہ جو شخص اچھی شخصیت کا مالک ہے وہ اچھے انداز گفتگو کا مالک ہوتا ہے اور اچھے طریقے اور سلیقے سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہوتا وہ اچھا انداز گفتگو نہیں اپناتا۔ اس کے لیے ایک مثال بیان کی گئی تھی کہ ایک بدصورت آدمی جو ظاہراً زیادہ اچھی شکل و صورت کا مالک نہیں ہے وہ اپنے شیریں کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے اور اچھے انداز گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جو ظاہراً ایک اچھی شکل و صورت کا مالک ہے لیکن اس کا انداز گفتگو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اس میں وہ جاہلانہ طور طریقے اپناتا ہے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے۔ تو گویا گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور درست یہ سخت لہجہ اپنانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا انداز گفتگو اچھا ہو اور سننے والے پر ہماری گفتگو کا اچھا اثر ہو۔ ہم نے کل کے سبق انداز گفتگو کے تمام اہم نکات کو دہرا لیا ہے۔ آپ کی آج کی ڈائری ان تمام نکات کو ذہن نشین کر لینا اور ان کو اپنی ذہن میں جگہ دے لینا یا یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔